بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اللہ کے ہاں سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے. بھاگ نہیں سکتا ہو. وہاں کوئی آڑ نہیں ہے, وہاں کوئی دیوار نہیں کہ اس کے پیچھے جا کے چھپ جائے کہ وہ اللہ کی نگاہ سے بچ جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. وہاں کوئی چھت نہیں ہے کہ سورج کی دھوپ سے وہ بچ سکے. وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. پیاس سے ترس رہے ہوں گے لوگ, پریشان ہوں گے. وہی جس کی تقدیر میں ہوگا اسی کو جام کوثر نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب پریشان ہوں گے وہاں پہ. 5 سوالات کے جوابات اس کو دینے ہیں. عن عمرہ فیما افنا, بہت ٹائم تھا تیرے پاس, 60 سال جیا, 50 سال جیا, سینئر سٹیزن بن کے مرا. کیا کرتا تھا؟ ریٹائر ہونے کے بعد پالیٹکس کی باتیں کرتے بیٹھتا تھا. ٹائم تجھ کو ملا تھا اتنا بڑا, اتنے سال, اتنے مہینے, اتنے. آپ آج اگر معلوم ہو جائے 5 منٹ بعد تیری موت ہے, کیا کرے گا آدمی؟ آپ 1 روپے کا ڈالر ہے, رکھو یہاں آپ آنکھ کے سامنے. سورج دکھتا آپ کو؟ سورج کتنا بڑا ہے؟ نہیں دکھتا. کیوں؟ بڑا بلڈنگ ہے اتنی بڑی. آپ رکھو آنکھ کے سامنے 1 روپے کا ڈالر, دکھتا؟ پوری بلڈنگ چھپ گئی. کیوں؟ پورا آنکھ کے سامنے یہی ہے, تو بلڈنگ بھی دکھنے والی نہیں ہے. جب آنکھ کے سامنے صرف دنیا ہو تو آخرت کے مسائل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ہم اپنے سامنے دنیا کو رکھے ہوئے ہیں, آخرت کہاں دکھائی دے گی؟ سب وہی تو آنکھ کے سامنے ہمارے ہیں. اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے, ہم کو صرف دنیا کے مسائل دکھائی دے رہے ہیں. عن عمرہ فیما افنا, عمر کہاں لگائی؟ فنا کی. افنا ہو, عمر کس کام میں فنا کی؟ اتنی بڑی عمر ملی تھی, ہم نے ٹائم دیا تھا تجھ کو, اگر موقع تھا تیرے پاس توبہ کرنے کا توبہ کر سکتا تھا. تو کہاں لگایا تو نے اپنی عمر کو؟ کھانے پینے, کھیل تماشے, جاب اور فلمیں, پکنک, غیبتیں, بازار, مال. اب کہاں لگایا تو نے اپنا ٹائم؟ کہاں لگایا ٹائم؟ کہاں لگایا؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. مال کے بعد دوسری نعمت کیا ہے؟ جوانی کی صحت. ہیلتھ از ویلتھ, اس کی صحت. کیونکہ دیکھیے بچپن میں آدمی کمزور ہوتا ہے, جوانی میں مضبوط ہوتا ہے, بڑھاپے میں پھر سے واپس بچہ. بڑھاپا بچپن ہے. تو زندگی میں 3 مرحلے ہیں: بچپن, جوانی, بڑھاپا. بچپن بھی کمزور, بڑھاپا بھی کمزور. ایک وقت بچ جاتا ہے, بچتا ہے تو کیا بچتا ہے؟ جوانی کا ایک وقت بچ جاتا ہے. کچھ سال ہوتے ہیں, وہ بس کچھ سال ہوتے ہیں, وہ وقت فوراً وہ جنون میں نکل جاتا ہے. اچھے اچھے کپڑے ڈھونڈنے میں, اچھے جوتے, خوبصورتی, بس اسی میں راستوں میں کھڑے ہونا. یہ جوانی کا وقت جنون میں نکل جاتا ہے. پڑھ رہا, کینٹین میں بیٹھ رہا, ادھر جا رہا, فلمیں, پکنک, نکل جاتا وہ وقت. قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعن شبابہ فیما ابلا. جوانی کی جو طاقت تھی وہ طاقت کس کام میں لگائی؟ جم جوائن کیا ہے, بالکل شروع ہے, صبح جاتا ہے, شام جاتا ہے, ہیلتھ بنانا ایک دم, اور ٹائٹ ٹی شرٹ خرید رہا ہے. کیوں؟ اپنے حسن کا اظہار کرنے کے لیے. باپ بڑی بڑی تھیلیاں اٹھا کے لا رہا ہے, بوڑھا باپ, اس کے ہاتھ دبلے ہو گئے ہیں, اس کے پاؤں کمزور ہو گئے ہیں, اس کی ہڈیاں لرزتی ہیں, کانپتی ہیں, سارے کام وہ کر رہا ہے. یہ جوان ہے, ہیلدی ہے. اس کی ہیلتھ کس کام کی ہے؟
اس کی ہیلتھ دوسروں کو لبھانے کے لیے ہے، اٹریکشن کے لیے ہے، یہ کسی کام اور ذمہ داری کے لیے نہیں، یہ خوبصورتی کے لیے صحت ہے۔ اور جانے والا کہاں پہ ہے؟ یہ جسم جتنا بھی صحت بنا لے یہ کیڑوں کی غذا ہے۔ ہمارا جسم کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ مٹی میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ زمین میں تھوڑے دن کے بعد میں یہی خوبصورتی، یہی گوشت کھا رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، اور کیا نہیں کھا رہا ہے؟ اچھی اچھی غذا، جسم کو اچھا ہیلدی ٹونک اور یہ اور وہ سب ہیلدی ڈالو اس کو قبر میں۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ کچھ دن کے بعد میں جسم دھیرے 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 ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ جسم، یہ کیڑے پورے کھا کے جسم کو ختم کرنے والے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسم سے کیا کھا کے ختم کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ یہ جوانی، اس کی صحت، اس کا استعمال ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ کیا جاب کیا؟ حلال حرام، جاب پہ چوری جھوٹ دھوکہ رشوت، کیا غبن؟ مال کہاں سے کمایا؟ دوڑتا رہا زندگی بھر مال کے لیے، کہاں سے کمایا؟ حلال حرام، اور کہاں خرچ کیا؟ عیاشی میں یا لوگوں کا حق ادا کرنے میں، اللہ کی رضا میں؟ اور آخری سوال کیا ہے کہ جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ معلوم تھا اللہ ہے، رب ہے، اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اس کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے۔ معلوم تھا، کتنا عمل کیا اس پہ؟ ایک کے بعد ایک مؤذن اذان دے دے کے تھک جاتا تھا، کئی دن اس کی اذانیں سن سن کے کبھی گیا نہیں تو۔ معلوم تھا نماز ہے، نہیں پڑھا، معلوم تھا روزے ہیں، نہیں رکھا، معلوم تھا زکوٰۃ ہے، نہیں دیا زکوٰۃ، معلوم تھا حج تیرے پر فرض ہے، نہیں کیا، معلوم تھا رشتہ داروں کا حق ہے، نہیں دیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ اپنے علم کے مطابق بنا کہ نہیں بنا؟ 5 سوالات ہیں، ہم کو جواب اس کا دینا ہے۔ کیا تیاری ہے ہماری؟ اگر آج ہم لوگ مر گئے تو کیا سوالات سے بھاگ جائیں گے، فرار ہے؟ اگر آج ہم لوگ مر گئے کیا قبر میں جانا نہیں ہے؟ اگر آج ہماری موت ہو گئی کیا رشتہ دار ہم کو سنبھال کے رکھیں گے گھر میں؟ اگلے دن تک بھی نہیں رکھیں گے۔ فرش التراب يضم